سورہ سعد بھی مکی صورت ہے اور تقریباً اس زمانے کی ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے۔ جن آیتوں سے اس سورہ کا آغاز کیا گیا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابو طالب اپنی زندگی کے آخری حصے میں بیمار ہوئے تو قریش مکہ کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ اگر ابو طالب فوت ہو گئے تو بعد میں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سختی کی یا ان سے لڑائی جھگڑا زیادہ کیا تو عرب ہمیں اس بات کا طعنہ دیں گے کہ جب تک چچا زندہ تھا جب تک تو ان کا زور نہیں چلا، جب چچا فوت ہو گیا ہے تو بھتیجے کو انہوں نے تنگ کر لیا یا اس پہ زبردستی کی یا اس پہ چڑھائی کر دی۔ انہوں نے اس طعنے کے ڈر سے انہوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ مشورہ کیا کہ ابو طالب کی زندگی میں ہی ہمیں کوئی افہام و تفہیم کر لینی چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تاکہ یہ جو انتشار اور لڑائی جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے اور ابو طالب کے مرنے کے بعد ہم لوگ آرام سے اور سکون سے رہ سکیں۔ چنانچہ قریش مکہ کے تقریباً 25 سردار اکٹھے ہوئے اور پورا ایک وفد لے کے وہ ابو طالب کے پاس گئے اور جا کے اپنی ساری بات سنائی انہیں کہ اس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں۔ چچا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہنے لگے کہ بھتیجا یہ تمہاری قوم کے لوگ آئے ہیں اور اپنی طرف سے یہ بڑے انصاف کی بات لے کے آئے ہیں۔ وہ انصاف کی بات یہ تھی، ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہیں کہ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو تم کرو، ہم تمہیں نہیں روکتے، جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمیں کرنے دو، ہمیں تم نہ روکو، تم ہمارے معاملات میں دخل نہ دو، ہم تمہارے معاملات میں دخل نہیں دیتے۔ جیسے آج کل بعض ہمارے دوست بھی کہتے ہیں اپنا مسلک نہ چھوڑو اور دوسرے کو نہ چھیڑو، جس میں جو مگن ہے لگا رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں برا بلا نہ کہیں، ہمارے معبودوں کی باتیں نہ کریں، ان کی گستاخی نہ کریں، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس الہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں کرتے رہے، ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن ہمارے معبودوں کی یہ جو تنقید کرتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، یہ بڑی بری بات ہے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ بس آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیں کہ یہ کام نہ کریں، خود اپنے طور پہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں، جو ان کے ساتھی ہیں جس کی بات کرنی ہے جیسے کرنی ہے کریں، ہم ان کو دخل اندازی نہیں کرتے ان کے معاملات میں، اور یہ ہمارے کاموں میں ہمارے معاملات میں دخل نہ دیں۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی ان کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ چچا کیا یہ بہتر نہیں کہ میں انہیں ایک ایسی بات بتاؤں اگر وہ یہ بات مان لیں تو پورے عرب و عجم پہ ان کی حکومت قائم ہو جائے اور پھر خود ان کے حق میں دنیا میں بھی بہتر ہو آخرت میں بھی بہتر ہو۔ تو ابو جہل پہلے تو بڑا سٹ پٹایا اور بڑا جھنجھلایا یہ بات سن کے کہ ہم نے جو بات کہی ہے اس بات پہ تو اس نے غور ہی نہیں کیا، اس بات کا کوئی اس حوالے سے جواب نہیں دیا، اس نے تو اپنی بات شروع کر دی ہے۔ پھر وہ اپنی طرف سے بڑی حکمت کے ساتھ اس نے بات کو آگے بڑھایا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بیٹا، تم ایک بات کہتے ہو جس بات میں ہمارا فائدہ ہے ہم کیوں نہیں مانیں گے، اگر تم ایسی 10 باتیں بھی کہو تو ہم سن لیں گے، ہم مان لیں گے جس میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے اور عرب و عجم جو ہے اس پہ تمہاری حکومت بھی قائم ہو جائے گی۔ یہ بات سنتے ہی ابو جہل جو ہے وہ فوراً سر پٹایا اور پاؤں پٹکتے ہوئے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بھائی یہ تو وہی بات ہے جو پہلے سے کہتا چلا آ رہا ہے، اور اس بات سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ہماری اتھارٹی کو چیلنج کرنا چاہتا ہے، ہماری سرداری ختم کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے یہ رسول تسلیم کر لے، رسول کو تسلیم کرنے کے بعد اتھارٹی تو پھر اس کے پاس ہوگی، ہم تو اس کے بندے بن جائیں گے یا اس کے غلام بنیں گے۔ یہ کہتے ہوئے
وہ سارے کے سارے سردار جو ہیں وہ اٹھ کے چلے گیا اور انہوں نے جاتے ہوئے یہ بات کہی کہ جو جن معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو یا جس عقیدے پہ تم قائم ہو، جس دین پہ تم چل رہے ہو، اس دین پہ ڈٹے رہو، اس عقیدے کو نہ چھوڑنا۔ ان کے اسی واقعے سے اور ان کے اسی طرز عمل سے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن اس سورہ کا آغاز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقرآن ذی الذکر، صاد حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کے معنی کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ والقرآن، واو یہاں پہ قسمیہ ہے، قرآن مجید کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ کون سا قرآن مجید؟ ذی الذکر، ذکر والا، نصیحت سے بھرا ہوا۔ قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت سے بھرا ہوا ہے۔ نصیحت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نصیحت کا معنی کیا ہے؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ الدین النصیحت، دین جو ہے یہ نصیحت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ لمن، کس کے لیے نصیحت؟ فرمایا للہ ولرسولہ وللمؤمنین، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نصیحت ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور سارے مومنوں کے لیے۔ یہاں نصیحت بعض اوقات بعض الفاظ جو ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان کا مفہوم اور ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو وہ لفظ اس کا مفہوم اور ہوتا ہے، عام لوگوں کے لیے لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ تابع کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو تو کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ کا کسی پہ نظر کرم کرنا، اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے کسی طرف لوٹنا۔ اور جب یہ لفظ بندے کے لیے استعمال ہو تابع کا معنی، اس کا معنی توبہ استغفار کرنا، معافی طلب کرنا، اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ اسی طرح نصیحت کا لفظ جو ہے جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا اللہ سے وفاداری کرنا۔ دین جو ہے کس چیز کا نام ہے؟ اللہ سے وفاداری کا نام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا نام ہے۔ اور جب یہ عام مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا خیر خواہی، اور یہ سارے مومنوں کے لیے بھی دین جو ہے یہ خیر خواہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ کس چیز سے بھرا ہوا ہے؟ اہل ایمان کی خیر خواہی کی باتیں ہیں اس میں، اہل ایمان کی بھلائی کی باتیں ہیں اس میں، پوری کائنات کے لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی ہے اس میں۔ اب جو آدمی قرآن مجید کی کسی آیت کو یہ سمجھے کہ اس میں تو ہماری خیر اور بھلائی نہیں ہے، جی، یا اس میں تو ہمارا مذاق اور تمسخر اڑایا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کلام مجید پہ یا اس قرآن مجید کی آیات پہ ایمان نہیں لایا، وہ آدمی کافر ہے۔ قرآن مجید کی کسی ایک آیت پہ کا انکار کرنا، کسی ایک آیت کا مذاق اڑانا، کسی ایک آیت کے خلاف بات کہنا جو ہے وہ دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج حکومت کی کرسیوں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو حدود کا مذاق اڑاتے ہیں، ہاتھ کاٹنے کا، حدود جو ہے وہ سزا ہے جس کا تعین اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ 5 قسم کی سزائیں وہ ہیں جن کا تعین خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ اب ان حدود کو یا ان سزاؤں کو جو سمجھتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، سب سے بڑا کذاب اور سب سے بڑا بے ایمان آدمی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس نے انکار کر دیا اللہ کے قرآن کا۔ یا سمجھتا ہے کہ اگر ہم ان آیتوں پہ یا ان حدود پہ عمل کریں گے تو ہمارا دنیا مذاق اڑائے گی، یا اب یہ زمانہ جو ہے ان سزاؤں پہ عمل کرنے والا نہیں ہے، دنیا ہمیں غیر مہذب کہے گی۔ سب سے بڑا کذاب اور سب سے بڑا بے ایمان ہے وہ۔ یہ کہنا کہ ہم اپنی قوم کو ٹنڈا نہیں بنانا چاہتے، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ساری کی ساری قوم تیرے بشمول ہے، تیرے سمیت ساری کی ساری قوم بدماش اور چور اور ڈاکو ہے۔ سب سے بڑا چور اور ڈاکو تو ہے جو غداری کر کے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور مسلسل 5-6 سال سے لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ پوری ملت اسلامیہ کو تم نے ذلیل کر دیا اور تم قرآن مجید کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ یہ سراسر انکار ہے قرآن مجید کی آیت کا۔ یہ کہنا
کہ میں قوم کو ٹنڈا نہیں کرنا چاہتا. تم قوم کے لگتے کیا ہو؟ تم تو غدار ہو، خود قوم کے، ملک کے غدار ہو، بے ایمان ہو، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، شرابی آدمی ہو. تم یہ کہتے ہو، قرآن کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہو کہ میں قوم کو ٹنڈا نہیں کرنا چاہتا، جس کے بارے میں اللہ قسم کھائے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس کتاب کی، یہ کتاب خیر خواہی سے بھری ہوئی ہے، اس کی کوئی بات خیر خواہی سے خالی نہیں ہے. جو بھی احکام دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، خواب عورتوں کو حجاب کے احکام دیے ہیں اللہ نے، وہ خیر خواہی کے احکام ہیں. چور کے ہاتھ کاٹنے کے احکام ہیں، وہ خیر خواہی کے احکام ہیں. زانی کو سنسار کرنے کے احکام ہیں، وہ خیر خواہی کے احکام ہیں. اور قذف کے احکام ہیں، وہ خیر خواہی کے احکام ہیں. اللہ نے قسم کھائی ہے. تمہارے بکواس کرنے سے یا تمہارے کہنے سے دنیا مان لے گی، یا تمہارے کہنے سے دنیا کا یہ نظریہ بدل جائے گا. اللہ نے قسم کھائی ہے کہ یہ قرآن ہے، قسم ہے اس قرآن کی، ذکر ہے جو نصیحت سے اور مسلمانوں کی اور پوری دنیا کے لوگوں کی خیر خواہی سے بھرا ہوا ہے. یہ بالکل وہی کافر والی باتیں ہیں جو قرآن آج تھوڑا سا اس کو الٹ پھیر کر کے بات کرتے ہیں. اس زمانے کے کافر جو تھے وہ سیدھی سیدھی باتیں کرتے تھے. بات بالکل وہی ہے، جو نہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزے رکھتا ہو، شراب بھی پیتا ہو، سب کچھ. اب تو اخباروں میں تصویریں آ گئی باقاعدہ. اب کون سی دیکھیں، کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. جب تصویریں اخباروں میں آ جائیں تو پھر کون سی بات باقی رہ جاتی ہے. اور جب اپنے زبان سے بکواس کر لے کہ تم مجھے حجاب کے لیے نہ کہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہتا، تمہیں کیوں حجاب کے لیے نہ کہیں، ہم کہنے والے کون ہیں؟ یہ تو اللہ نے کہا ہے. یہی کافر کہتے تھے کہ تم ہمیں کچھ نہ کہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے. تو پھر اللہ سے کہو کہ قرآن کیوں اتارا ہے؟ اللہ نے تو قرآن اتارا ہی اس لیے ہے کہ یہ منواؤ لوگوں سے، لوگوں کو بتاؤ یہ احکام ہے اللہ کے، اور اس قرآن پہ عمل کرو. عمل کروانے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے یہ قرآن آیا ہے. یہ تو خیر خواہی سے بھرا ہوا ہے. اور یہ ایمان کی بات ہے کہ ہم اس پہ عمل کی کوتاہیاں اپنی جگہ پہ، اور پھر جو ہمارے اپنے وقت کی یا زمانے کی بات نصیبی ہے وہ اپنی جگہ پہ کہ جو عمل ہونا چاہیے اسلامی ریاست کا یا اسلامی قوانین جیسے ہونے چاہیے وہ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایمان اٹھ جائے اس کتاب سے، یا ہم اس قرآن کی آیتوں کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمیں تو یہ پسند نہیں ہے. پسند نہیں تو تم کافروں کے ملک میں جاؤ، تم مسلمان کے ملکوں میں کیوں بیٹھے ہو؟ خود اعلان کر دو کہ میں کافر ہوں، میں نہیں مانتا اس کتاب کو. جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لایا ہے، جب اللہ نے قسم کھائی، اللہ تعالیٰ قسم نہ بھی کھائے تب بھی اللہ کی بات سچی ہے، تب بھی اللہ کا کلام خیر خواہی سے بھرا ہوا ہے، تب بھی اللہ کا کلام جو ہے وہ نصیحت ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے خیر خواہی ہے. لیکن اللہ نے تو قسم کھائی ہے کہ بل قرآن ذکر ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس قرآن کی جو خیر خواہی سے بھرا ہوا ہے. بے ایمان تم ہو جو نہیں مانتے اس بات کو. تم مرتد اور کافر ہو جو اس آیت کا انکار کر کے دائرہ اسلام سے نکلے ہو. مرنے سے پہلے اگر اپنے ایمان کی تجدید نہیں کرتا کسی آدمی کے بارے میں، یہ تو نہیں قسم کھانی چاہیے، نہ کہنا چاہیے کہ اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روکنے والے ہم کون ہیں؟ اللہ جب چاہے جسے چاہے ہدایت دے. لیکن یہ بات کہنے کے بعد اگر انسان اپنے ایمان کی تجدید نہ کرے تو کافر مرے گا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. یہ کہنے کے بعد کہ میں اپنی قوم کو ٹنڈا نہیں کرنا چاہتا، تم کون ہوتے ہو یہ قانون بنانے والے یا یہ بات کہنے والے کہ ٹنڈا نہیں کرنا چاہتا؟ تمہارے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ دیکھتے ہیں جب تم اس کرسی سے ہٹو گے تمہارا حشر کیا ہوتا ہے. تم سے پہلو کا جو حشر ہوا، ابھی آگے اللہ تعالیٰ، یہ تو اب یہ ہم تو انسان ہیں نا، یہ باتیں پڑھ کے اور سن کے تو ہمارا دل جل جاتا ہے، راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے اور ہر وقت کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں آگے لکھی ہیں اس پہ محسوس ہوتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے کتنی اس پہ ڈانٹ پلائی ہے اور کتنے غضب کا اظہار کیا ہے ایسی حرکتوں پہ جیسی حرکت آج کل کے یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ قرآن جو ہے یہ تو نصیحت بھرا ہے، اس کے نصیحت بھرے ہونے میں کوئی شک نہیں. اگر یہ ایمان نہیں لاتے اس قرآن پہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اس میں کوئی نصیحت نظر نہیں آتی، کوئی اچھی بات نظر نہیں آتی اس لیے انکار کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے ہی اس وجہ سے تھے کہ انہیں اس بات کا اعتراف تھا کہ جو بھی یہ کلام سنتا ہے اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے یہ،
اس پہ اثر کیے بغیر رہتا ہی نہیں. عتبہ بن ربیعہ، یہ ابن کثیر نے بدایع النہایہ میں واقعہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف فرما تھے اور کفار مکہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. عتبہ بن ربیعہ کافروں میں بھی اچھے سوچ رکھنے والے اور اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے کفر کے معاملے میں تو ضدی ہوتے ہیں، لیکن تباً بعض اوقات شرافت ہوتی ہے. شریف آدمی تھا، اپنی قوم کا سردار تھا، کہنے لگا کہ بھائی محمد بھی بیٹھے ہیں حرم میں، تو اگر تم لوگ کہو یا پسند کرو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کچھ باتیں کرتا ہوں، کچھ پیشکش کرتا ہوں انہیں، شاید ہماری کوئی بات مان لیں، اور جو بات مان لیں گے اس سے ممکن ہے کوئی افہام و تفہیم کا راستہ نکل جائے. مذاکرات کرتے ہیں ان سے. قریشی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، کیا حرج کی بات ہے اس میں. عتبہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جائے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارا مقام اور مرتبہ ہے ہمارے درمیان اس کا آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی افہام و تفہیم کا راستہ نکل آئے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر تو آپ کو دولت کی ضرورت ہے تو جتنی آپ دولت چاہتے ہیں ہم آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کا سردار بنا لیں تو ہم آپ کو اپنی قوم کا سردار بنانے کے لیے بھی تیار ہیں. اور اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو بادشاہت دے دیتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس جو جن یا بھوت آتا ہے جو آپ کو لکھاتا پڑھاتا ہے اور آپ کو یہ جو آپ ہمیں سناتے ہیں لا کے جو کچھ بھی آتا ہے آپ کے پاس، اگر یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اس نے کہا کہ یہ بعض ہمارے لوگوں کو بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ جن بھوت آتے ہیں ان پہ اور الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں، تو آپ بھی یہ جو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں یہ کسی جن بھوت کا اثر ہے، تو ہم آپ کا علاج اتنا علاج کرائیں گے کہ آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گے. عتبہ بن ربیعہ کی یہ بات سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2-3 صورتوں کے بعد سورہ فصلت آ رہی ہے، اس کی آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمانی شروع کی. تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ شروع کی اور عتبہ بن ربیعہ جو ہے یہ اپنے ہاتھ پیچھے ایسے ٹیک لگا کے اور آنکھیں بند کر کے سنتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور اسے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، آنکھیں بند کر کے مسلسل سنتا رہا. اور اسی میں سورہ میں یہ آیت آتی ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اعرضوا، اگر یہ لوگ منہ موڑ لے اس قرآن جی سے، فقل تو آپ کہہ دیجئے انذرتکم، میں تم کو ڈراتا ہوں، صاعقۃ اس زبردست عذاب سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جو اس سے پہلے عاد اور ثمود پہ آ چکا ہے. عتبہ بن ربیعہ نے آگے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اے محمد یہ بات زبان سے نہ نکالو کہ ویسا ہی عذاب ہم پہ آئے گا جیسا عاد اور ثمود پہ آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی ساری آیتیں تلاوت کی اور اس سورہ کا اختتام جو ہے وہ سجدے کی آیت پہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اس کے بعد کہنے لگے کہ ابو ولید میں نے جو بات کرنی تھی وہ بات کر لی ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے. جو بات میں نے کہنی تھی وہ بات میں نے کہہ لی، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے. عتبہ بن ربیعہ جو ہے اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی جواب نہیں کیا، اپنی باتیں ساری بھول گیا اور خاموشی سے چپ چاپ اٹھ کے قریش مکہ کے پاس آ گیا. قریش مکہ نے آتے ہوئے دیکھا دور سے تو کہنے لگے کہ واللہ جو چہرہ لے کے عتبہ بن ربیعہ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آیا. عتبہ بن ربیعہ گیا ان کے پاس اور کہنے لگا کہ واللہ میں اللہ کی قسم کھائے کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں، جو بات کہتے ہیں، وہ نہ شاعری ہے، نہ کہانت ہے، نہ دیوانگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایسا کلام ہے جو دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والا ہے. وہ کہنے لگے کہ عتبہ تم پہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا جادو چل گیا ہے. عتبہ کہنے لگا کہ جو مرضی کہو،
لیکن جو میری رائے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے. تمہارا جی چاہے تو اس کو مانو، جی چاہے تو نہ مانو. یہ بات تھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. اصل بات یہ نہیں ہے کہ انہیں قرآن میں کوئی خیر خواہی کی بات نظر نہیں آتی، کوئی اچھی بات نظر نہیں آتی، یا کوئی وعظ اور نصیحت کی بات نظر نہیں آتی. یہ بات نہیں ہے. انہیں بھی جب یہ سنتے ہیں تو اثر ہوتا ہے اس کا. یہ جب اس کلام کو سنتے ہیں تو اثر ان پہ بھی ہوتا ہے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے بل الذین کفروا. اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، فی عزت. عزت کا معنی طاقت اور قوت. طاقت اور قوت والا آدمی جو ہے وہ عزت والا ہوتا ہے، عزیز، غالب. اور اسی سے مراد ہے تکبر. اصل بات یہ ہے کہ کافر تکبر میں پڑے ہوئے ہیں، اکڑ میں ہے یہ. بشقاق. شقاق شک ہونا، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. کیا معنی؟ زمین نہیں، وہ کاف دوسرا ہے بغیر نقطوں کے. وہ شک ہے. شک کا پھٹ جانا. زمین شک ہو گئی، پھٹ جانا. یہ وہی لفظ ہے، اس کا مادہ وہی ہے، شین قاف قاف. شک کا معنی پھٹ جانا. شکا اسی سے ہے کہ انتشار پیدا ہو جانا. جو بات ایک دو حصے ہو جانا، دو ٹکڑے ہو جانا، پھٹ جانا. اور اسی سے ہے کہ جو کام ایک کرے دوسرا اس کے مخالف کرے، یعنی ضد ہو جانا. مراد اس سے ضد ہے، لفظی معنی ہے پھٹ جانا. یعنی ان کو تکبر مانے ہے ایمان لانے میں، وشقاق، اور ضد مانے ہے ایمان لانے میں. اللہ نے دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک تکبر کی اور ایک ضد کی. آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں کہیں بھی کافروں کے نے اپنے دل کی بات کہی تو وہ یہی تھی کہ وہ اس پہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اس لیے کہ ہمیں ضد ہے کہ بنو اسماعیل میں یہ پیغمبر کیوں آیا، بنو اسحاق میں پیغمبر کیوں نہیں آیا. اس بات کی ضد تھی. اور یہی بات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا اور باپ سے سنی. جب وہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دونوں بھائیوں کی باتیں سنی. میرا باپ کہہ رہا تھا کہ چچا کہہ رہا تھا کہ حیائی تم مل کے آئے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اب بتاؤ ان کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں ہے؟ تو حیائی بن اخطب نے کہا کہ ہاں نبی تو وہی ہے. تو چچا نے کہا کہ پھر کیا خیال ہے، ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا؟ تو حیائی بن اخطب نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک زندہ ہوں دشمنی ہی دشمنی کروں گا محمد. ضد ہے، تکبر ہے، ہٹ درمی ہے، جس کی وجہ سے ایمان نہیں لایا. اور ہرقل کا واقعہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہو گئی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کی طرف خطوط وغیرہ لکھے. شاہ غسان روم کے زیر اثر تھا اس وقت، اس زمانے میں شام. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ قلبی صحابی تھے، ان کو خط دے کے بھیجا شاہ غسان کی طرف کہ یہ دعوت کے لیے یا اسلام کے ماننے کے لیے خط اس کے پاس لے کے جاؤ. یہ اس زمانے میں اتفاق کی بات کہ ابو سفیان جو تھا یہ تجارت کی غرض سے وہاں گیا ہوا تھا. جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، وہ بھی اتفاق سے بیت المقدس آیا ہوا تھا، اور ابو سفیان بھی وہاں پہ تھا. شاہ غسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی مل گیا. سارے اسباب بن گئے ایسے کہ سارے لوگ یہ اکٹھے ہو گئے. ہرقل بھی اکٹھا آ گیا وہاں پہ، اور ابو سفیان بھی آ گیا، اپنے قبیلے کنبے کا سردار تھا، لہذا بڑے لوگوں سے تعلقات تھے ان کے. ہرقل کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی کوئی مکہ سے بندہ یہاں پہ آیا ہوا ہو تو اس سے مجھ کو ملاؤ، تاکہ میں اس سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. چنانچہ ابو سفیان کو بلایا گیا اور ہرقل نے پوچھا کہ ان کے خاندان کے بارے میں، خاندان کیسا ہے. اس نے بتایا کہ خاندان تو عزت والا ہے، قریشی خاندان ہے اور بڑے قابل احترام سمجھے جاتے ہیں لوگوں میں. پھر ذاتی کردار کے بارے میں کچھ باتیں پوچھیں کہ ان کا ذاتی کردار کیسا ہے، جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے، اخلاق کیسا ہے ان کا میل جول کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کا معاملہ کیسا ہے، لین دین کیسا ہے. تو ابو سفیان جو تھا اس نے ساری باتیں بتائیں، اور پھر اس نے کہا کہ وعدے کے معاملے میں کیسا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں
کہ بس صرف ایک بات میں نے کوشش بڑی کی میں جھوٹ بولوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کوئی بات اس کو گمراہ کر سکوں، لیکن مجھے کوئی ایسی بات ملی نہیں جو میں جھوٹ بول کے اس کو گمراہ کر سکتا. بس یہ ایک بات تھی واضح والی جس کے بارے میں نے صرف اتنی سی بات جو ہے وہ ٹیڑھی میڑھی کر سکا کہ اب ایک وعدہ ہم نے کیا ہے، حدیبیہ کے معاملے میں وعدہ کیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اس پہ قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا. بیوقوف آدمی کو یہ سمجھ نہیں آئی، 50 سال تو ہم نے دیکھا کہ وعدے پہ کبھی وہ اختلاف نہیں کیا، اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھرے، لیکن محض اپنی بات میں تھوڑی اس کو گمراہ کرنے کے لیے اور تھوڑا بدگمان کرنے کے لیے اتنا میں کر سکا اسے کہ بھائی ہم نے اب ایک معاہدہ کیا ہے، اس سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. اس کے بعد پھر ہرقل کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ اس کی دعوت کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے. پھر ابو سفیان نے بات تو ساری بتانی پڑی، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے کہ وحی نازل ہونے کی ابتدا کیسے ہوئی، اسی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، طویل واقعہ ہے. ہرقل نے اپنے پیچھے ایک دو آدمی کھڑے کر رکھے تھے اور انہیں یہ کہہ رکھا تھا کہ ابو سفیان اگر کوئی جھوٹی بات کرے تو مجھے اشارہ کر دینا، مجھے بتا دینا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعوت تھی کہ ہم بہت سے خداؤں کو پوجتے ہیں، لیکن وہ تو ایک خدا کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں کو نماز کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو خیر خواہی کا، لوگوں کو صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. ساری باتیں جو معلوم تھی اسے ابو سفیان کے سامنے ابو سفیان نے بتا دی. اس کے بعد پھر ہرقل نے یہ بات کہی کہ میں یہ تو سمجھتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے. عالم آدمی تھا ہرقل، عام آدمی نہیں تھا، تورات کا عالم تھا اور اچھا پڑھا لکھا آدمی تھا. کہنے لگا کہ یہ تو میرے علم میں ہے کہ ایک نبی ابھی آنے والا ہے، لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ وہ آئے گا مکہ میں یا بنو اسماعیل سے آئے گا، مجھے یہ پتا نہیں تھا. لیکن اس نے ساتھ یہ بھی بات کہی کہ اگر میں اس آدمی تک پہنچ سکتا یا پہنچ جاتا یا پہنچ گیا تو میں اس کی خدمت کروں گا، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اس کے پاؤں دھوؤں گا. یہاں تک اس نے اقرار کیا، اور مفسرین نے یا محدثین نے اس کی اس بات کی وضاحت یہ کی ہے کہ اسے یہ ڈر تھا کہ جاتے جاتے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے ارادے سے اگر نکلوں گا تو مجھے کوئی قتل نہ کر دے. اس لیے اس نے یہ بات کہی کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا سکا یا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی طرح پہنچ گیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھوؤں گا، ان کی خدمت کروں گا. اس کے بعد پھر ہرقل نے اپنے ذات کی حد تک تو ایمان لے آیا، اور اس کی ان باتوں سے یہ پتہ چل گیا کہ اس کو اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. اب بادشاہ تھا، یہ تو مصیبت جو سلطنت کی ہے اور حکومت کی اور اقتدار کی، اس کے لیے بڑے پیپر بیلنے پڑتے ہیں اور اس کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود اکیلا ایمان کا اعلان کیسے کرے. اب اس نے کوئی ترکیب سوچی کہ میں اپنی قوم کو کس طرح اس راستے کی طرف لا سکتا ہوں. اس کی خواہش یہ تھی کہ کسی طریقے سے قوم بھی ایمان لے آئے اور مجھے قوم کی مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب اس نے شاہ غسان سے وہ خط منگوایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، اور اپنے جو درباری تھے ان سے مشورہ کیا کہ بھئی یہ خط آیا ہے اس آدمی کی طرف سے جو نبوت کا اعلان کرتا ہے یا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. اب اس خط کے بارے میں ہمیں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی مملکت کے جو علماء ہیں ان سے رائے لے لینی چاہیے. یہ یعنی اس کی ترکیب تھی ذاتی طور پہ. وہ صحیح سمجھ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، اس بات پہ ایمان لے آیا، دل کو یقین ہو گیا. لیکن اب پوری قوم کا مسئلہ تھا، تو قوم نے کہا یا سرداروں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو قوم کے علماء ہیں ان سے مشورہ لے لو. چنانچہ وہ رکا، اس نے اپنے جو مفتی تھا سلطنت کا اس کو بھیج دیا کہ بھائی اس کے بارے میں تم بتاؤ کیا تمہاری رائے ہے. اب وہ جو مفتی ہے اس کا نام بھی حدیث شریف میں دیا ہوا ہے. اس نے پڑھ کے کہا کہ یہ رکا تو بالکل مجھے سچا لگتا ہے اور بالکل صحیح لگتا ہے، اور جس نبی کی بشارت دی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو بالکل وہی ہے، اور میں تو اس کا کلمہ پڑھ لوں گا. وہ آدمی جو ہے اس نے مشورہ دیا ہرقل کو کہ یہ سچا آدمی ہے اور اس پہ ایمان لے آنا چاہیے. اب مسئلہ یہ تھا کہ ساری قوم کو یا سارے جو سردار ہیں قوم کے ان کو کس طرح آمادہ کیا جائے.
انہوں نے مشورہ کیا، بالآخر طے یہ پایا کہ ایک بند کمرے میں جو رئیس ہیں مملکت کے اور جو بڑے آدمی ہیں سردار وغیرہ، ان کو بلایا جائے اور ان کے سامنے یہ خط وغیرہ رکھا جائے، ان کے ساتھ ساری بات کی جائے۔ چنانچہ ایک کمرے میں سارے جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ تھے، رؤسا تھے، ان سب کو بلایا اور ان کا دروازے جو تھے ان کو مقفل کر دیا، تالے لگا دیے، اور خود خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اوپر بالکونی میں چلا گیا۔ اسی کمرے میں بالکونی بنی ہوئی تھی، اوپر چلا گیا۔ وہاں سے جا کے اس نے خطاب کیا اپنی قوم کے سرداروں کو اور کہنے لگا کہ بھائی اس طرح سے یہ ہمارے پاس ایک رکا آیا ہے اور اس طرح اس نے دین کی دعوت دی ہے، اور میں نے مفتی سے اس کے بارے میں مشورہ بھی کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ سچا نبی ہے، اس پہ ایمان لے آنا چاہیے، اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جتنے بھی سردار تھے انہوں نے گدھوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا اور اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے دروازوں کی طرف بھاگے کہ ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دروازے جو ہیں بند ہیں، مقفل ہیں، تو پھر واپس پلٹ آئے، اور جب ہرقل نے یہ دیکھا کہ اتنی شدید دشمنی، اتنی شدید مخالفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی، تو اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے ہرقل نے یہ بات بنائی، کہنے لگا کہ بھائی میں تو تمہارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے ایمان پہ، اپنے دین پہ کتنے پکے ہو۔ جب یہ اسے بات کہی تو سارا شور شرابہ ٹھنڈا ہو گیا، اور حدیث میں آخری الفاظ یہ ہیں کہ ہرقل کے ایمان کا یہ آخری معاملہ رہا کہ اس نے اپنی سلطنت کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اپنی قوم کی دشمنی کے ڈر سے وہ ایمان نہیں لایا۔ یہ ہے جو اللہ فرماتے ہیں بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ، کہ اصل بات یہ نہیں کہ قرآن میں خیر خواہی کی بات نہیں، یا قرآن میں نصیحت نہیں، قرآن میں وعد نہیں، قرآن میں کوئی اچھی بات نظر نہیں آتی ان کو، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کافر لوگ فی عزت، تکبر میں پڑے ہوئے ہیں، وشقاق، اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں، اسلام کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی دشمنی جو ہے اس طرح کوٹ کوٹ کے دلوں میں بھری ہوئی ہے کہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کم کتنی، اہلکنا کون سا فعل ہے؟ اہلکنا ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے، اہلکنا ہم نے ہلاک کی، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن بہت سی قرن کسے کہتے ہیں؟ گائے کا یا بیل کے یا جانور کے جو سینگ ہیں ان کو قرن بولتے ہیں، اور ان کے لیے قرن کا لفظ اسی لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ ساتھی کو بھی قرآن مجید میں قرن کا لفظ جو ہے ساتھی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور ساتھی بھی چونکہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے ساتھی کو بھی قرن کہا جاتا ہے، اور صدی کو بھی کہا جاتا ہے کہ ایک صدی دوسرے کے سے متصل ہوتی ہے، اور ایک قوم کے بعد دوسری قوم آتی ہے، لہذا ایسے مراد یہاں پہ قوم ہے کہ کتنی ہی قومیں ایسی تھیں، اہلکنا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فنادو پس نادو، ندا کا معنی آواز دینا، چیخنا چلانا، نادو ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارنا، چیخنا چلانا، فنادو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب ان پہ آیا، نادو تو وہ چیخے اور چلائے کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ آئندہ نہیں کریں گے، یا اللہ ایمان لاتے ہیں، نادو چیخے اور پکارے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلاتا ہینا مناس، واو الگ ہے، لاتا الگ ہے، ہینا الگ ہے، مناس کا لفظ الگ ہے، وا کا معنی اور، لات یہ لفظ قرآن مجید میں یہی استعمال ہوا ہے، اور اہل لغت نے یہ لکھا ہے کہ اہل یمن میں یہ بڑی فصاحت اور بلاغت کا لفظ ہے۔ اہل یمن اس لفظ کو عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہے لیسا، لاتا کا معنی لیسا، و لاتا اور نہیں ہے، ہین، ہین کا معنی وقت، ہین کا معنی وقت، اور نہیں ہے وقت، مناس، مناس کا معنی بچاؤ کا، حفاظت کا، خلاصی کا، نجات پانے کا وقت گزر چکا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں ہیں
جن کو ہم نے ہلاک کر دیا اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لائے. جب اللہ کا عذاب آیا نہ دو تو وہ چیخے اور چلائے, روئے اور پیٹے کہ یا اللہ معاف کر دے, ہم ایمان لاتے ہیں, ہم نیک بن کے رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں لا تہین مناس, اب خلاصی کا یا نجات کا وقت گزر گیا, اب یہ وقت نہیں ہے توبہ کا. توبہ کا وقت تو اللہ نے بڑھا دیا, 60 سال 70 سال کی عمر دی, تب تو انسان توبہ نہیں کی. جب مرنے کا وقت آیا, جب مصیبت آ گئی, جب اللہ کی عذاب آ گیا, پکڑ آ گئی اللہ کی طرف سے, اللہ فرماتے ہیں لا تہین مناس, اب یہ وقت نہیں ہے اب توبہ کا, یہ بچنے کا وقت نہیں, یہ خلاصی کا وقت نہیں. وقت تو پہلے بڑا لمبا دیا ہم نے تمہیں. بالکل یہی معاملہ جو تھا وہ فرعون کا بھی تھا. جب سمندر کے درمیان ڈوبنے لگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا ادرکہ الغرق, جب وہ غرق ہونے لگا, کالا آمن, تو میں ایمان لایا, انہ لا الہ, کہ کوئی معبود نہیں, الا الذی, مگر وہ, آمنت بہی بنو اسرائیل, وہ جس پہ بنو اسرائیل ایمان لائے میں بھی اس پہ ایمان لاتا ہوں. وانا من المسلمین, اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. جب غرق ہونے لگا تو اس وقت فرعون نے بھی اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کیا اور کلمہ پڑھا کہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں اس الہ کا جس کا کلمہ بنو اسرائیل پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہی تبصرہ فرما دیا اس کے اس کلمے پہ, اس کے اس اسلام لانے پہ. اللہ فرماتے ہیں کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, کیا اب کلمہ پڑھتے ہو, کیا اب اسلام کی بات کرتے ہو, اب مسلمان بنتے ہو. جب غرق ہونے کا وقت آ گیا, جب اللہ کا عذاب آ گیا, اللہ کی پکڑ آ گئی, تو اب کلمہ پڑھتے ہو. اللہ فرماتے ہیں وقد عصیت, جب وقت تھا ایمان لانے کا اس وقت تو نے نافرمانی کی, اس وقت تو باغی بنا اور سرکش بنا. وکنت من المفسدین, اور تو فساد برپا کرنے والوں سے تھا, تو بگاڑ پیدا کرنے والا تھا, تو فتنے اٹھانے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے مرتے ہوئے اس کا ایمان جو ہے وہ قبول نہیں کیا. اور پھر اسی طرح بڑا مشہور واقعہ ابراہ کا بھی ہے. یمن کا بادشاہ تھا اور اس نے عیسائیت کو غالب کرنے کے لیے یہ جتنی بھی جنگیں اور لڑائیاں اور کشمکش اور تصادم ہے, یہ سارا دو چیزوں کی وجہ سے ہے. مفسرین نے اور علماء نے نچوڑ نکال دیا کہ جتنی بھی تاریخ میں جنگیں ہوئی, جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں قوموں کے آپس میں, دو ہی اسباب ہوتے ہیں اس کے, یا مذہب کا جبر ہے یا پھر جلب زر اس کی وجہ ہے, دولت کا حصول یا اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کو یا اپنے دین کو دوسروں پہ مسلط کرنا. یہ دو وجہ ہیں جنگوں کی. پہلے بھی یہی تھی, اب بھی یہی ہے. ابراہ نے وہاں یمن میں ایک بہت بڑا چرچ بنایا اور بڑا اس کو مرصع کیا زیورات سے, اور اس نے باقاعدہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ یمن سے آئندہ کوئی بھی آدمی بیت اللہ نہیں جائے گا حج کرنے کے لیے, بلکہ اس گھر کا حج کریں گے, اس گھر کا طواف کریں گے, اس گھر میں آئیں گے. اب بیت اللہ کی محبت جو ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی, اور حج بھی اور عمرہ بھی اور طواف وغیرہ سارا سلسلہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. وہاں پہ جو قریشیوں کے خاندان تھے یا ان کے رشتہ دار تھے یا قبائل تھے, انہیں اس بات سے بڑی کوفت ہوئی کہ اس نے یہ قانون کیوں بنایا ہے کہ بیت اللہ شریف یہاں سے کوئی نہ جائے. چنانچہ کسی آدمی نے اس کے اس حکم کی دشمنی میں یا مخالفت میں راتوں رات وہاں اس کے چرچ میں جا کے جب اسے پتہ چلا تو کہ بیت اللہ کی حمایت میں اور میرے چرچ کی دشمنی میں یہ کام کیا گیا ہے, تو اس نے کہا کہ میں یہ جھگڑا ہی مٹاتا ہوں بیت اللہ کا کہ لوگ جو ہے وہ دوسری جگہ سے جائے, وہاں جا کے طواف کریں اور عمرہ کریں. بیت اللہ کو ویسے ہی ختم کرنا چاہیے, تب میری دکان چلے گی, تب میرا کاروبار چلے گا, تب ساری دنیا کی توجہ جو ہے یہ ہماری طرف ہوگی. چنانچہ اس نے باقاعدہ اجازت نامہ لیا ہرقل سے, جو کیسر تھا اس سے, اور بیت اللہ شریف پہ چڑھائی کرنے کے ارادے سے آیا. راستے میں 2-3 جگہ پہ عربوں نے اس سے مقابلہ بھی کیا, لیکن بڑی قوت تھی اس کے پاس, شکست کھائی انہوں نے, اور جو ان کے سردار تھے
ان کو وہ ساتھ لیتا جاتا تھا، اس لیے قتل نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ تم ہمیں راستہ دکھاؤ بیت اللہ تک جانے کا۔ چنانچہ محسب کی وادی کے پاس جو وادی محسر تھی، وہاں پہ جب پہنچا تو سارا طویل واقعہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاتھی کو جب وہ مکہ کی طرف چلانا چاہتا تو ہاتھی رک جاتا، ادھر دائیں بائیں پیچھے چلاتا تو ہاتھی جو چلنا شروع ہو جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہوئی کہ سمندر کے کنارے سے پرندے اٹھے جن کے چونچوں میں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کبوتر سے چھوٹے پرندے تھے، اور جھنڈ اور غول جو ہے وہ ادھر سے اٹھے، اور ان کے پاؤں میں وہ جو چھوٹے چھوٹے کنکر تھے وہ اس طرح جب پھینکتے تو پورے جسم سے گزر کے زمین میں دس جاتا وہ ایسے، اور اس کے ساتھ ہی پیپ اور خون جو ہے وہ جسم سے بہنا شروع ہو جاتا اور جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ جب یہ صورتحال پیش آئی تو ابراہہ کہنے لگا، وہ جس کو ساتھ راستے سے لے کے آیا تھا گائیڈ کو، کہنے لگا کہ مجھے راستہ بتاؤ، واپس کہاں سے جانا ہے اب؟ تو گائیڈ نے کہا کہ جس کو اللہ پکڑ لے اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، اب بچانے کا یا واپس جانے کا راستہ نہیں ہے۔ فوج جو تھی کچھ تو وہیں پہ مر گئی، اور باقی فوج جو ہے وہ جب راستے جیسے بھی الٹے سیدھے وہ جس راستے پہ چلے وہیں، اور خود ابراہ بھی یمن جانے سے پہلے پہلے اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور سارا اس کا بدن جو ہے وہ ایسے ہو گیا جیسے کسی نے چھری سے کاٹا ہوا ہے، خون اور عاجبو، کون سا فعل ہے عاجبو؟ ماضی ہے، جو مذکر غائب کا صیغہ ہے عاجبو، ان کو تعجب ہے، ان یہ کہ جاء آیا ہم ان کے پاس منذر، منذر کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، اور اس کا اسم مفعول کیا ہوگا؟ منذر، ڈرایا گیا، منذر ڈرانے والا، منذر ڈرایا گیا۔ ان جاءہم منذر، جا آیا ان کے پاس ڈرانے والا، منہم ان میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس بات پہ تعجب ہے کہ نذیر اور بشیر جو ہے وہ خود انہی میں سے آیا ہے۔ یہ اتنی حماقت کی بات ہے، اتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آپ بچے کو اردو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ٹیچر فرانس سے لائیں گے؟ اس میں اعتراضات کی معقولیت ہوتی، اعتراض کی زیادہ گنجائش ہوتی، یا یوں ہوتا کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنات کو بھیج دیتے کہ جاؤ تم جا کے نبوت کا دعویٰ کرو، تم جا کے مسائل سمجھاؤ انہیں۔ اگر کوئی دوسری نوع آ جاتی پیغمبر بن کے تو ممکن ہے کہ وہ دعوت کا کام تو کر لیتا، جن ہوتا یا فرشتہ ہوتا، لیکن کم از کم انسان یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے، اس کی اطاعت اور اتباع نہیں کر سکتے، یہ تو جن ہے یا فرشتہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، دوسری نوع ہے، اس میں تو کوئی برائی کی طاقت ہی نہیں رکھی آپ نے، یا اللہ ہمارے اندر تو یہ بھی جذبہ ہے، یہ فطرت آپ نے بنائی ہے، طبیعت بنائی ہے، یہ ہے، ہم اس کی اتباع کیسے کریں؟ اگر کوئی دوسری نوع سے آتا تب بھی اعتراضات زیادہ ہوتے، اگر کسی دوسرے ملک سے کوئی آدمی آتا، دوسری زبان کا آدمی آتا، تب یہ اعتراضات کے موقع زیادہ تھے۔ تعجب کی بات تو تب تھی جب کوئی غیر آ کے نذیر بشیر بنتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان بیوقوفوں کو اس بات پہ تعجب ہے کہ ہم نے نذیر اور بشیر خود انہی میں سے بنایا ہے، اور یہ تو انتہائی معقول بات ہے، ایسا ہونا ہی چاہیے تھا۔ کوئی باہر سے آتا تب مسائل زیادہ ہوتے، تب زیادہ پریشانی ہوتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وقال الکافرون، اور کافر کہتے ہیں ھذا ساحر کذاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے اور کذاب ہے۔ جادوگر کیوں کہتے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام سناتے تھے، جو بات پہنچاتے تھے، جو قرآن پڑھتے تھے، وہ قرآن دلوں میں اتر جاتا تھا۔ اور سچی بات یہی ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اگر آتا ہو، قرآن مجید کو سمجھتا ہو، تو قرآن جیسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں۔ قرآن کا لفظ کی اپنی ہی تاثیر ہے، اور قرآن کے لفظ کا ایک اپنا ہی مزاج ہے۔ حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، لیکن واللہ حدیث کی بات آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی بات نہیں، یہ کسی انسان کی اپنی بات۔
اور قرآن کی ایک آیت یا ایک آیت کا ٹکڑا بھی اگر کوئی کہیں سے آپ کے کان میں پڑ جائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں. مکہ میں باقاعدہ شعراء جو ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مقابلے کرتے تھے اپنی شاعری کا، اور بڑا فخر ہوتا تھا انہیں اپنے ادب پہ، اپنی فصاحت پہ، اپنی بلاغت پہ اور اپنی شاعری پہ. تو ایک موقع پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، یہ مقابلہ تھا، کمپٹیشن تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ جو ہے لکھوا کے بیت اللہ شریف کے دروازے پہ لٹکوا دی. لوگ آئے باہر سے، شعراء نے اپنا اپنا کلام بھی پڑھا اور یہ کلام بھی دیکھا. جتنے بھی شعراء تھے ان کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. صرف 3 آیتیں ہیں، لیکن 3 آیتیں ہی ایسی ہیں کہ 3 آیتوں ایسی بنانے سے شعراء عاجز. 3 آیتیں ایسی نہیں بنا سکتے، اور انہیں اعتراف تھا اس بات کا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے نکلنے لگے مکہ سے، جب ہجرت حبشہ کی صحابہ کرام نے، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی تیار ہو گیا کہ میں بھی ہجرت کر کے مکے چلا جاتا ہوں. باہر نکلے تو کافر مل گیا، تو اس نے پوچھا کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تم لوگ ہمیں اپنے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے. کہنے لگا کہ ابوبکر تم جیسا نیک پرہیزگار اور شریف آدمی اور عزت والا آدمی مکے سے نکل جائے تو باقی کون رہ جائے گا؟ یہ اعتراف تھا کہ بڑے شریف لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اخلاق والے اور بڑے کردار والے لوگ ہیں، لیکن بدبخت ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ مانتے تھے کہ لوگ بڑے شریف النفس ہیں، لوگ بڑے با اخلاق ہیں. واپس راستے سے لے آیا حضرت ابوبکر صدیق کو، اور جا کے باقاعدہ حرم شریف میں اعلان کیا کہ بھائیو آئندہ کے لیے ابوبکر جو ہے یہ میری امان میں ہے، اور میری امان کو کوئی نہ توڑے. میں نے ابوبکر کو اجازت دی ہے کہ وہ مکہ میں آ کے رہے، اسے کوئی کچھ نہ کہے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ بھائی آپ نے جو کچھ کرنا ہے، اپنی بات وغیرہ کرنی ہے آپ کریں، آپ کو کچھ نہیں کوئی کہے گا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں، حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے چھوٹی سی جگہ بنا لی، مسجد بنا لی وہیں پہ، اور فجر سے پہلے اٹھتے تہجد کے وقت، اور تہجد کے وقت اٹھ کے نوافل پڑھتے، اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے. اس وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، سارے اٹھ کے ارد گرد آ کے اس گھر کے کھڑے ہو جاتے اور آ کے قرآن سنتے. آپ انداز گئے قرآن کی تاثیر کتنی ہے. یہ بات تو کہنے کی نہیں کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے بڑی تاثیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاثیر ہے اس میں، اتنی تاثیر ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آدمی پڑھتا ہے تو شیطان کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے. فرمایا کہ جب بیت الخلاء میں جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے جاؤ، اس سے شیطان کی آنکھیں پہ پٹی آ جائے گی، تمہیں دیکھ نہیں سکے گا. صحابی جو تھے جنگ احد میں لڑائی کر رہے تھے، اور ان کے ہاتھ پہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پہ تلوار لگی، انگلیاں کٹ گئیں تو ان کی زبان سے سی نکل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ اگر تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو فرشتے آسمانوں سے آتے، تمہیں اٹھاتے، اور اس طرح اٹھاتے کہ لوگ بھی تمہیں دیکھ لیتے. بڑی کامن سینس کی بات ہے اور عام سی بات ہے کہ آپ کسی آدمی کو احمق کہہ دیں، بیوقوف کہہ دیں، تو اس کے چہرے کا رنگ جو ہے متغیر ہو جائے گا. الفاظ جو ہے بڑی تاثیر ہے. اور کسی عام آدمی کو آپ سر کہہ کے بات کریں، جناب علی کر کے بات کریں، تو اس کا چہرہ جو ہے وہ خوش ہو جائے گا. اور یہ اللہ کا کلام جو ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ کا نام جو ہے یہ تو بڑا برکت والا ہے، بڑی تاثیر ہے اس میں. اور جتنے بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو اور سحر اور شیطانی وساوس اور شیطانی خیالات اور یہ سایہ وغیرہ اور جتنی چیزیں بھی ہیں، یہ ساری چیزیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے قرآن مجید کی آیات اور صورتیں وغیرہ بتائی ہیں کہ اگر یہ پڑھ لی جائیں تو نہ جادوگر ان پہ غالب آ سکتے ہیں، نہ کوئی اور شیطانی کام ان پہ غالب آ سکتا ہے. انشاءاللہ
اگلی جو فضائل قرآن کی میں کتاب لکھ رہا ہوں اس میں ساری چیزیں جتنی بھی آیتیں ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا ہے کہ ان کے یہ فوائد ہیں وہ ساری اس میں الحمدللہ دے رہا ہوں، صورتوں کے بارے میں بھی اور آیات کے بارے میں بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق جب تہجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھتے اس وقت عورتیں اور بچے اٹھ کے آ جاتے سننے کے لیے۔ جب کافروں کو پتہ لگا تو انہوں نے جا کے جو امان دینے والا تھا اس سے کہا کہ بھائی تم حضرت ابوبکر سے یہ جائے کہو کہ اگر یہاں رہنا ہے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، قرآن اونچی آواز سے نہ پڑھے آئندہ، اور اگر قرآن پڑھنا ہے تو مکہ چھوڑ دو۔ وہ ابن دگنا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جائے کہنے لگا کہ بھائی ابوبکر میں نے تو تمہیں اجازت دی تھی کہ تم گھر کے اندر رہ کے جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن تم نے تو اونچی آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ابن دگنا نے کہا کہ تم ہماری عورتوں کو ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہے ہو، تمہارا قرآن سن کے ہماری عورتیں اور ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، لہذا یا قرآن پڑھنا چھوڑ دو یا مکہ چھوڑ دو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسا آدمی یہ گوارا کرے کہ میں قرآن چھوڑ دوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میں تمہاری ایمان تمہیں واپس کرتا ہوں، جا کے حرم میں اعلان کر دو کہ میں نے ایمان تمہاری واپس کر دی، اللہ میرا محافظ ہے، میں اللہ کی ایمان میں آتا ہوں، میں قرآن نہیں چھوڑ سکتا۔ بڑی تاثیر ہے قرآن مجید کی، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان تھوڑا سمجھ لے اس کو، انسان کو تھوڑا پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرماتے ہیں، اس میں ہمارے لیے میسج کیا ہے، اللہ ہمیں کس بات کا حکم دے رہے ہیں۔ اور یہ پوری ایک تاریخ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی، اور صحابہ کرام کے جو واقعات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، یہ سارے واقعات اسی حوالے سے ہیں، ان کا شان نزول جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہے، اس میں احکام بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے، صحابہ کرام کے واقعات بھی ہیں۔ جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا ہم سے مانگتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا انداز جو کہنے کا اور بات کرنے کا اتنا پیارا ہے، اتنا میٹھا انداز ہے کہ اس کی انفرادیت کا انسان کو یعنی انسان بتا نہیں سکتا، انسان تصور تو کر سکتا ہے لیکن انسان اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ اور پھر کذاب اس لیے کہتے تھے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو کلام سناتے ہیں ہمیں یہ ان کا خود اپنا گھڑا ہوا ہے، اپنا بنایا ہوا ہے۔ ساحر اس لیے کہتے کہ یہ اس میں تاثیر بہت زیادہ ہے اور اس کا جادو ہر بندے پہ چل جاتا ہے، اور کذاب اس لیے کہتے کہ سمجھتے تھے کہ اس قرآن مجید کو گھڑنے والے یہ خود ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہے۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ جادوگر اور جھوٹا کہتے ہیں۔ آگے پھر وہ جو کافر تھے جو ابو طالب کے پاس آئے تھے سردار مطالبہ لے کے، ان کی بات اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا جعل کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے واحد مذکر غائب کا، جعل کیا معنی؟ اس نے بنایا، اشارہ کس طرف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیا اس نے بنایا آلہتن خداؤں کو، الہن واحد، الہ ایک؟ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا جرم یہ ہے کہ سارے خداؤں کی جگہ پہ ایک ہی خدا بنا لیا اس نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کہ محمد جو ہے وہ جو دعوت دیتا ہے، جو بات کہتا ہے وہ یہ ہے کہ سارے خدا جو ہیں ان کی بجائے ایک خدا پہ ایمان لاؤ، باقی سب کو چھوڑ دو۔ اجعل الآلہۃ، کیا یہ کرتا ہے آلہتن بہت سے الہوں کو، الہ واحد ایک ہی الہ؟ ان ھذا لشیء عجاب، ان بے شک ھذا یہ جو دعوت ہے سارے خداؤں کو ایک خدا بنانے والی، لشیء یہ چیز ہے، عجاب بڑی حیرانگی والی، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بڑی حیرانگی والی بات ہے اور ناممکن سی بات ہے کہ اتنے سارے معبود ہیں اور ان سارے معبودوں کو ایک ہی بنا لیا جائے، باقی سب کو چھوڑ دیا جائے، یہ تو ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بن تلک الملاؤ،
ان ताला का मादा क्या है? तालाम काफ। तलाक का माना आजाद करना। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया और खुतबा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ये पूछा कि भाई मैं तुमसे क्या सलूक करने वाला हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या बात इरशाद फरमाई, अंतुमुत तुलका ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के बाद तुम पे कोई गिरफ्त नहीं है, तुम पे कोई पकड़ नहीं है। अंतुमुत तुलका, तुम सारे के सारे आजाद हो। तलाक का माना औरत को तलाक देना, मतलब औरत को आजाद कर देना। इन तला का वो आजाद हो, गुफ्तगू कर रहे थे बैठ के मजलिस में, गुफ्तगू को छोड़ बैठे। माला हो सरदार मिनहुम, उनमें से, यानी अबू तालिब के पास जो आके मजलिस लगी हुई थी, उस मजलिस से आजाद हो गया, मजलिस बर्खास्त कर दी, मजलिस को छोड़ दिया और क्या कहने लगे, अन ये के अनिमशु, इमशो क्या माना, चलो निकलो यहां से, बस बेरू, और डटे रहो, जमे रहो, अला ऊपर, आलिहातिकुम, अपने माबूदों के, अपने माबूद और अपने जो इलाह हैं, जो 100 हैं, 300 हैं, 200 हैं, जितने भी हैं, फसबरू, इन पे डटे रहो, इन पे जमे रहो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात ना मानो कि सारे इलाहों की बजाय एक ही इलाह है। ये बात उन्हें बड़ी अजीब लगती थी कि औलाद देने वाला फलां भी है, बीमारी और से देने वाला फलां भी है, जिंदगी और मौत का मालिक फलां भी है, रोदी देने वाला फलां भी है। इतने सारे दरगाह हैं, इतने सारे मज़ार हैं, इतने सारे पीर और बाबे हैं, ये सारे कहां चले जाएंगे? और ये भी अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, और इनकी दुकानें चली हुई हैं, इनके मज़ार हैं, दुनिया आती है इन पे, और ये सारे ठप हो जाएंगे, ये सारे बंद हो जाएंगी दुकानें। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। फलां भी दरगाह है, फलां भी दरगाह है, फलां हजरत साहब है, फलां पीर साहब है, फलां जगह है, फलां जगह है, ये सारे की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये कैसे हो सकता है? यही नुक्ता नजर जो था और यही तसव्वुर उनका था कि अनमशू के उठ के चले जाओ। ये बात जो है हमारे लिए बड़ी अजीब और हैरानगी वाली है कि इतने सारे माबूद जिनकी आज तक पूजा और प्रस्तुत होती रही, सदियां हो गई, ये यहां बुद्ध पड़े हैं 360, इन सबको हम छोड़ दें, यहां से निकाल दें इन्हें। बस बेरू, डटे रहो, जमे रहो, अला आलिहतिकुम, अपने इलाहों पे, इन हाज़ा लशैउन युराद, इन्ना बेशक, हाज़ा ये बात जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो बात है, लशैउन, ये चीज है, ये एक बात है, युराद, कौन सा फैला युराद जी, कौन सा? मुजारा मजहूल है ये। युराद का माना इरादा किया गया, इसका तो कुछ और ही इरादा किया गया है, इस बात से कुछ और ही मतलूब है, इस बात से कुछ और ही चाहा गया है। क्या मतलब था उनका कि ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सारे माबूदों की भी नफी कर दो और फिर मुझे अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लो, इसका मतलब ये है कि अथॉरिटी तो ये बन जाएगा, फिर हमारी अथॉरिटी तो खत्म हो जाएगी, हमारी सरदारियां खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि सरदारी चाहता है मोहम्मद, खुद अपने हाथ में सारी हुकूमत लेना चाहता है, सारे इख्तियारात जो हैं ये अपने हाथ में लेना चाहता है कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, अपनी बातें सारी छोड़ दो, अपनी मर्जी से फिर बात नहीं कर सकेंगे। फिर तो पूछना पड़ेगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बारे में क्या हुक्म है, इस बारे में क्या हुक्म है, यहां कैसे करें, यहां कैसे करें। फिर हम खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकेंगे। तो पता ये चलता है कि ये जो कलमा है, एक तो ये सारे खुदाओं की नफी, ये तज्जुब की बात है, रानगी की बात है, ये अकल में बात नहीं आती, इसकी हमें समझ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो अपने आप को रसूल कहलवाना चाहता है, इसका मतलब इससे अपनी अथॉरिटी कायम करवाना है और दूसरों की अथॉरिटी को खत्म करना है। मा समेना बिहादा, मा यहां पे कौन सा है? नाफिया है। मा समेना,
نہیں ہم نے سنا بہذا ساتھ اس دعوت کے، ساتھ اس توحید کے، ساتھ اس تبلیغ کے، یعنی اس جیسی بات، اس جیسی دعوت فی الملت الآخرت، ملت کا معنی طریقہ بھی، قوم بھی، دین بھی، سارے معنی ہیں اس میں. فی الملت دین، الآخرت دوسرا، کسی بھی دوسرے دین میں، کسی بھی دوسری قوم میں، کسی دوسری ملت میں ہم نے ایسی بات نہیں سنی کہ خدا بس ایک ہی ہے. بھئی یہودی ہیں تو ان کے پاس بھی عزیر کا بیٹا 2 خدا ہیں، عیسائی ہیں ان کے پاس بھی 3 خدا ہیں، اور ہندو تو اس سے بھی پہلے کی پرانی قوم ہے، جتنے کنکر اتنے شنکر، کروڑوں کے حساب سے ان کی تو کوئی گنتی اور شمار ہی نہیں ہے. تو انہیں یہ تعجب ہوتا تھا کہ جتنی بھی قومیں بستی ہیں اس دنیا میں، ان میں کوئی قوم ایسی نہیں جو یہ بات کہے کہ خدا بس ایک ہی ہے، الہ ایک ہی ہے. سب کے پاس، کسی کے پاس 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، 10,000 ہیں، کسی کے پاس تھوڑے ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہیں. ایسی بات ہم نے کہیں نہیں سنی کہ کسی کوئی ملت یہ بھی کہے یا کسی دین میں یہ بھی ہو کہ بس ایک ہی ہے صرف. یہ بڑے تعجب کی بات ہے. ان ھذا، نہیں ہے یہ دعوت، نہیں ہے یہ توحید، الا مگر اختلاق. اختلاق کا مادہ کیا ہے؟ خالان قاف، خلاقہ کا معنی بنانا. اختلاق یہ بات گھڑی ہوئی ہے، یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی ہے، اپنی پیدا کی ہوئی ہے. الا اختلاق، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گھڑی ہوئی ہے، کسی دوسری قوم میں، کسی دوسری ملت میں یا کسی دوسرے دین میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی. آگے پھر ایک اور اعتراض تھا کافروں کا جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. انزل علیہ الذکر من بیننا، یہاں پہ کون سا ہے؟ استفہامیہ ہے. کیا انزل کون سا فعل ہے؟ کون سا ماضی؟ مجہول. معروف کیا ہوگا؟ انزلہ. اور مجہول انزلہ. انزلہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے اتارا. انزلہ کا معنی وہ اتارا گیا. انزلہ کیا اتارا گیا؟ علیہ اوپر اس کے، کس کے؟ ایک ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. کیا نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. کیا نازل کیا گیا یہ قرآن علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر من بیننا، ہمارے درمیان، یعنی ہمارے درمیان بڑے بڑے چودھری ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے خان ہیں اور اونچے اونچے لوگ ہیں. تو کیا ہم سب کے درمیان صرف یہی ایک آدمی تھا جس پہ قرآن نازل ہونا تھا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ تمسخر بھی ہے، توہین بھی ہے، اور مذاق کے طور پہ بھی اور اعتراض بھی کہ کیا نبی یہی ایک آدمی ہے جو یتیم ہے، بے سہارا ہے، جس پہ کسی ہر ایک کا زور چلتا ہے، جس کا کوئی پشتپناہ نہیں ہے، اور پھر جس کے پاس کوئی مربع نہیں ہے، کوئی زمین نہیں ہے، کوئی اقتدار نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی حکومت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو کیا اسی پہ قرآن بھی نازل ہونا تھا؟ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جب شیطان انسان کو بہکاتا ہے تو انسان کیسی کیسی باتیں سوچ لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بلکہ وہ یعنی کافر فی شک میں مبتلا ہے من ذکری، میرے ذکر کے بارے میں، میرے اس قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جہاں تک معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے بہت زیادہ شریف النفس سمجھتے تھے، صادق سمجھتے تھے، امین سمجھتے تھے، بڑی محبت اور بڑا پیار کرتے تھے ان کے ساتھ، اور عزت اور شرف دیتے تھے ان کو. یہ جو اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے شروع ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیک شروع ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر شروع ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی شروع ہوئی، یہ تو تب شروع ہوئی جب میں نے قرآن نازل کرنا شروع کیا.
جب میرا ذکر نازل ہونا شروع ہوا تب یہ دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع ہوئی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ میرے قرآن کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر جو ہیں لا يُكَذِّبُونَكَ تجھ کو نہیں جھٹلاتے، تجھے تو صادق کہتے ہیں، تجھے تو امین کہتے ہیں، تمہیں تو سچا کہتے ہیں. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. کیسی کھری کھری باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم جو ہیں یہ میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو جھٹلا کے یہ میری آیتوں کی توہین کرتے ہیں، آپ کو جھٹلا کے یہ میری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، میری آیتوں سے جھگڑا کرتے ہیں، مجھے جھٹلاتے ہیں. یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو تو یہ صادق اور امین سمجھتے تھے، آپ کو تو سچا کے سچا کہتے ہیں. یہ جو دشمنی آپ کے ساتھ مول لی انہوں نے یہ میری آیتوں کی وجہ سے ہے. اور آج بھی جو کافروں کی زبان سے باتیں کرتا ہے وہ تو بڑا پیارا ہے انہیں. کافروں کو دشمنی جو ہے وہ تو اس آدمی سے ہے جو قرآن کا نام لیتا ہے، جو اللہ کا نام لیتا ہے، جو رسول کا نام لیتا ہے، اور جو کافروں کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اس کے تو دوست ہیں، وہ اس کو تو سینے سے لگاتے ہیں، وہ ان سے بڑی یاری ہے ان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی ہوئی وہ دشمنی بھی اس قرآن کی وجہ سے ہوئی. اللہ فرماتے ہیں کہ میری آیتوں سے دشمنی ہے ان کو، میری آیتوں سے جھگڑا ہے ان کا، میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. یہ آگے اللہ فرماتے ہیں بلکہ اس جھگڑے کی وجہ، شک کی وجہ، اس دشمنی کی وجہ اللہ فرماتے ہیں لما یذوقوا عذاب. لم کا معنی نہیں، ما جو کہ یذوقوا ذائقہ چکھا، اصل میں کیا تھا؟ یذوقون مضارع ہے، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور لم کی وجہ سے نون گر گیا. لما یذوقوا اصل وجہ یہ ہے کہ نہیں چکھا انہوں نے عذابی، عذاب میرا عذاب نہیں چکھا انہوں نے، اس لیے یہ بکواس کرتے ہیں، اس لیے یہ دشمنی کر رہے ہیں. میرے عذاب کا ایک جھٹکا ہی آیا تو انہوں نے توبہ استغفار شروع کر دینی ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑا پتہ ہے انسان کی فطرت کا. اپنے انسان باتوں میں اور دنیا داری میں اور فضول بکواس میں لگا ہوتا ہے جہاز میں، جیسے ذرا معمولی سا بھی جھٹکا لگتا ہے، فلائٹ ان بیلنس ہوتی ہے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ تو مذاق ہے اللہ سے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان بدبختوں نے میرا عذاب نہیں چکھا. جب عذاب چکھ لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو بڑا آتا ہے ایمان دلوانا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی سے ایمان قبول کروائے. اللہ کسی سے کام کروانا چاہے تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ کا یہ قانون نہیں ہے. اللہ نے تو اختیار دیا ہی اسی لیے ہے کہ میں انسان کو دیکھتا ہوں انسان کرتا کیا ہے، اکڑتا ہے یا اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتا ہے، تکبر کرتا ہے یا حق کو قبول کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بدمست اس لیے ہوئے ہیں، یہ انکار اس لیے کر رہے ہیں، یہ بکواس اس لیے کرتے ہیں لما یذوقوا عذاب کہ انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا. یہ میرے عذاب کا چھوٹا سا بھی جھٹکا پہنچ گیا انہیں تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، عقل ٹھکانے آ جائے گی ان کی. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو کافروں کے عذاب میں یہ اعتراضات تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے، ان کے اللہ تعالیٰ نے جوابات دیے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں جوابات کا ذکر ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.